السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم حدیث مبارکہ کا ترجمہ تشریح کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آن لائن کلاسز کے ذریعے آپ لوگ اپنے لیکچرز یوٹیوب چینل پہ لے رہے ہیں، وہاں پہ اپلوڈ کر دیے گئے آپ کے لیے۔ جن اسٹوڈنٹس نے اب تک چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا اور ابھی تک انہوں نے ہمارے لیکچر سے استفادہ نہیں کیا، تو اسٹوڈنٹس آپ بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیجیے، تو اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور آپ کے لیے لیکچرز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، تو آپ وہاں سے لیکچرز لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امرت، مجھے حکم فرمایا گیا ہے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں، حتیٰ، یہاں تک کہ یشہدوا، وہ گواہی دیں، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا، بس جب وہ یہ کام کر لیں، ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي، تو انہوں نے بچا لیا مجھ سے، دِمَاءَهُمْ، اپنے خون، وَأَمْوَالَهُمْ، اور اپنے مالوں کو، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، سوائے اسلام کے حق کے ساتھ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ رواہ البخاری ومسلم، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، اس حدیث مبارکہ میں ایک تو جہاد کی فرضیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم حدیث مبارکہ کے مفہوم کو، تشریح کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ مختصر کرتے ہوئے بتائیں تو ایک تو جہاد کی فرضیت ہے اس حدیث مبارکہ میں، دوسرا آپ یہ دیکھیں ارکان اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اب مزید ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ جہاد تو آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ کیا ہے، آپ نے پارٹ فرسٹ میں بھی پڑھا کہ جہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، مطلب جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، دین، بیسیکلی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا، کلمہ حق کو بلند کرنا۔ اچھا، اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ دیکھیں نا، مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، قرآن پاک میں متعدد مقامات پر جہاد کا حکم دیا گیا، جیسا کہ سورۃ حج میں ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جیسا کہ سورۃ توبہ میں جہاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ سورۃ صف میں بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مفہوم ہے آیت مبارکہ کا کہ مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کس سے، ان مسلمانوں سے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، مارے جاتے ہیں، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ہے نا، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی ایک اہم نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے جنگ تب کرنی ہے، جنگ نہیں مطلب جہاد ہمیں تب کرنا ہے اللہ کی راہ میں دین کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، حق کے دفاع کے لیے تلوار تب اٹھانی ہے، لوگوں کا قتل تب کرنا ہے جب جو ہے واقعی اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ لیکن ہم نے کفار کے خلاف یہ ہتھیار اٹھانے ہیں آپ نے۔ لیکن آپ دیکھیں اگر کوئی شخص اس بات کی زبان سے گواہی دے دیتا ہے، اس بات کا زبان سے اقرار کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب بچا لیا۔ مطلب ایسا انسان چاہے کوئی انسان موت کے ڈر سے ہی کیوں نہ کلمہ پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہلائے، تو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا۔ تو نبی کا کام کیا ہے کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ اللہ کے نبی کا کام تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور باقی واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں اس بات سے کتنا، اس حدیث سے ایک اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ آج کے دور میں یہ جو مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے، اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں شیعہ، سنی، وہابی کی یہ تفریق کیوں ہے کہ مسلمان ہی مسلمان بھائی کے خون کا پیاسا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، وہ اس کو کافر، وہ اس کو کافر کہتا ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے سے بچیے، اسلام تو رواداری کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن کا داعی ہے، امن پسند دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو انسان یہ دیکھ دیتا ہے اس کے اعمال چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہو، مطلب وہ اس کے افعال چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہو، مطلب نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، گالی گلوچ کرتا ہے لیکن بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہے، مطلب ہوتے ہیں نا ایک رذائل اخلاق ہوتے ہیں اور ایک فضائل اخلاق ہوتے ہیں۔ فضائل اخلاق اچھے عادات و اطوار، ایک برے اخلاق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ دوسری چیز جو ہے یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا توحید رسالت کا اقرار، یعنی کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے، کوئی بھی انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیں میری بات سنیں، جتنی اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھی ہیں آپ سب مجھے بتائیں، ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، عقیدہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ تین چیزیں ہماری، یہ تین نقطے ہمارے ٹھیک ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی وحدانیت پہ کہ وحدہ لا شریک لہ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ واحد اور یکتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وہ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کی مثل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم اس پر بن دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے، یہی اساس ہے، یہی بنیاد ہے ہمارے ایمان کی۔ اس کے بعد میں ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ نماز کیا ہے، نماز آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاص آداب اور شرائط کے ساتھ ہم جو ہے ہماری بدنی عبادت ہے، ہماری جسمانی عبادت ہے، جو ہم اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جھکتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں شان کتنی ہے ہمارے رب کی، اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں کہ بندہ عاجزی کے ساتھ فرش پہ، زمین پہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، وہ عرش و کرسی کا مالک، وہ رب دو جہاں، وہ رب کائنات، تو اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند اور برتر ہے۔ تو نماز کی کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کیا ہے، مومنوں کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کیا ہے
کہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے جو اللہ پاک نے ہمیں مال عطا کیا ہے اس کو پاک صاف کرنے کے لیے، اس کی نشوونما کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں سے کچھ جو ہم سے کم طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، غریب ہیں، مستحقین ہیں، ان کا حصہ رکھا ہوتا ہے، تو ہم اپنے مال میں سے ہر سال کے بعد ایک مخصوص مقررہ شرح کے مطابق اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنا مال غریبوں میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں پھر ہاں ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو بتایا گیا ہے نا کہ جس نے یہ پڑھ لیا کہ لوگوں سے جنگ کرنے کا تو حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں۔ مطلب کس لیے کرنا ہے نا، اگر اسلام کو، دین کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اگر غیر مسلم بھی ہیں، غیر مسلموں کے خلاف بھی تب ہم نے جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، ان کے خلاف بھی تب تلوار اٹھانی ہے جب اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ دیکھیں اسلامی ریاست میں رہنے والے نان مسلمز، غیر مسلم ہوتے ہیں نا، جو اقلیت کہلاتے ہیں، ذمہ کہلاتے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے راز فاش نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے بچوں، ایسی صورت میں نان مسلمز جو ہیں ان کو بھی حقوق ملیں گے۔ تو اسلامی ریاست کے ان کو لے کر بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، وہ ٹیکس، وہ جزیہ ادا کرتے ہیں، اور ایسے صورت میں پھر اسلامی حدود کے اندر رہنے والے، اسلامی ریاست کی حدود کے اندر رہنے والے جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کو بھی کیا ملتا ہے، ان کو جان مال عزت آبرو کا تحفظ ملتا ہے۔ پھر یہ اقلیتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ لیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے دور میں اس بارے میں کتنا کام کیا گیا۔ تو اسلام تو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ تلوار سے نہیں اخلاق سے ہی پھیلا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں ذمیوں کے کتنے حقوق ہیں، اور اسلام نے جو ذمیوں کو حقوق دیے، نان مسلمس کو، اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہیں، اس سے ہی متاثر ہو کے بہت سے لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو آگے پھر دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ صرف اس لیے نہیں کہ مطلب اگر کوئی انسان جو ہے نعوذ باللہ کلمہ کفر کہہ رہا ہے یا اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ہی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شان میں گستاخی کر رہا ہے تو ہم نے کرنا ہے، تب بھی یقیناً ہم نے کرنا ہے نا ان کے خلاف جہاد۔ لیکن اگر مسلمانوں کے حقوق بھی پامال کیے جا رہے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی وجہ سے بھی جو ہے جہاد کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، دین کی سربلندی۔ تو اسلامی حدود کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے لوگ ہیں، انسانیت کو بچانے کے لیے بھی جو ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں نعوذ باللہ زنا بدکاری کی سزا ہے، اور اسی طریقے سے قتل کی سزا ہے کہ قصاص ہے اس کے صورت میں، شادی شدہ زانی کی سزا سنگسار ہے، چور کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اسی طریقے سے۔ لیکن اب بظاہر ان شارٹ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ظاہری شریعت کی پابندی ہے کہ اگر کوئی شخص یا قوم خواہ ڈر کی وجہ سے کلمہ طیبہ پڑھ لے اور ظاہری اسلام قبول کر لے تو اس پر اعتماد کیا جائے گا، اور پھر کسی پہ بھی ہم جو ہے کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ اینی کویسچن؟ اگر کوئی بھی چیز آپ کے مائنڈ میں ہو، ماشاء اللہ آپ سب بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتی ہیں، یقیناً کرتی ہوں گی، ماشاء اللہ جتنی پیاری بچیاں ہیں ہماری، ٹھیک ہے نا، یقیناً آپ نماز روزہ کی پابندی کرنے والی بچیاں ہوں گی، تلاوت کرتی ہوں گی، اور اگر کہیں پہ بھی کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو پورا کر لیجیے اللہ پاک سے سابقہ گناہوں پہ توبہ استغفار کرتے ہوئے۔ تو آپ اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اگر کہیں پہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ چیزیں شریعت سے ٹکرا رہی ہیں یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، ایک ہوتی ہیں اسلامی تعلیمات اور ایک ہوتی ہیں ہماری رسومات۔ اگر دیکھیں نا ہر خاندان کی، ہر
علاقے کی ہر جو برادری ہوتی ہے، جو گاؤں ہوتے ہیں، شہر، مطلب ہر سوسائٹی کی اپنی نا ایک کچھ خاص قسم کی رسومات ہوتی ہیں، اپنی اپنی جو ہوتی ہیں. اگر تو ان کی کچھ رسومات اس قسم کی ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکرا رہی، جو خلاف شرع نہیں ہیں، مطلب وہ لمٹس میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ ایسی کر رہے ہیں جن کو چھوڑنا نہ تو وہ گناہ سمجھتے ہیں اور کرنا نہ تو ثواب سمجھتے ہیں، وہ جسٹ مطلب ایک ان کی اپنی برادری کی ایک خاص پہچان ہے، ٹھیک ہے نا، ایک خاص پہچان ہے ان کی، اس لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے، ان کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ چلیے ٹھیک ہے، ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. اگر کچھ سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کویشچن کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.